ऑपरेशन सिंदूर पर ट्वीट शेयर करने पर मुस्लिम तालिबा की गिरफ्तारी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हुकूमत और कॉलेज इंतजामिया को लगाई फटकार। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इस्माइल रेहान और आप देख रहे हैं दक्कन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम खबर तज्जिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगल 27 मई को 19 साला इंजीनियरिंग की तालिबा फरजाना रियाज शेख की गिरफ्तारी पर हुकूमत और सिंगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। फरजाना को मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से एक काबिल एतराज़ पोस्ट शेयर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। वाज़ेह रहे कि फरजाना ने लाहौर की रिफॉर्मिस्तान हैंडल की एक पोस्ट 7 मई को इंस्टाग्राम पर रीशेयर की थी, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस्लामोफोबिक जुनून और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ख़वातीन और बच्चों पर बमबारी की सख्त तनकीद की गई थी। 2 घंटे के अंदर मिलने वाली जान से मारने की धमकियों के बाद फरजाना ने माज़िरत करते हुए पोस्ट हटा ली थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। लाइव लॉ के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन ने समाअत के दौरान कहा कि यह रवैया नाकाबिल कबूल है और फरजाना को फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। जस्टिस गोडसे ने सख्त अल्फाज में कहा, ये क्या है, आप एक नौजवान तालिबा की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या तालीमी इदारे का मकसद इस्लाह है या सज़ा? वो माफ़ी मांग चुकी है, आपको इसकी इस्लाह करनी चाहिए, मुजरिम बनाने की नहीं। क्या रियासत नहीं चाहती कि तलबा अपनी राय का इजहार करें? जस्टिस सुंदरसन ने कॉलेज के वकील के कौमी मफाद के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा, कौन सा कौमी मफाद? वो खुद इसका खमियाजा पहले ही भुगत चुकी है। अदालत ने फरजाना को कॉलेज के इम्तिहानात में शिरकत की इजाज़त दी और वाज़ेह किया कि इसे पुलिस स्कॉट के साथ पेश होने का पाबंद नहीं किया जा सकता। सरकारी वकील प्रिया भूषण काकड़े ने कहा कि फरजाना पुलिस स्कॉट के साथ कॉलेज जा सकती है, जिस पर अदालत ने सख्ती से कहा वो मुजरिम नहीं है, इसे रिहा किया जाना चाहिए। बेंच ने फरहाना शाह को इजाज़त दी कि वो फरजाना की जेल से रिहाई के लिए नई दरख्वास्त दायर करें। ये केस सिर्फ एक तालिबा की गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि इजहार राय की आज़ादी और अक़लियतों की बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का भी आईना है। जब एक नौजवान तालिबा जो अपनी राय का पुरअमन इजहार करती है उसे सज़ा दी जाए तो यह न सिर्फ इंसाफ की पामाली है, बल्कि जमहूरी माशरे के लिए एक ख़तरा भी। तालीमी इदारों और रियासत को चाहिए कि वो इस्लाह का रास्ता अपनाएं, न कि जुल्म और ताकत के इस्तेमाल से खौफ व हरास पैदा करें। खुशाइंद बात यह है कि इस मामले में अदालत का फैसला एक मुस्बत कदम है, मगर हकीकत में तब्दीली के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया से खिताब करने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी के बाद कर्नाटक के ज़िले कलबुर्गी की मुस्लिम IAS अफसर और डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम को भारतीय जनता पार्टी की जानिब से हतक आमेज तबसरों का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश के बीजेपी वजीर विजय शाह ने कर्नल सूफिया को उनके मजहब की बुनियाद पर पहलगाम के दहशतगर्दों की बहन करार देकर तौहीन की थी। इसी तरह एक अवामी जलसे में बीजेपी के कानून साज कौंसिल के रुकन N रवि कुमार ने मुस्लिम IAS अफसर फौजिया तरन्नुम के मुताल्लिक कहा कि शायद वो पाकिस्तान से आई हों। याद रहे कि रवि कुमार रियासती असेंबली में बीजेपी के चीफ व्हिप भी हैं। इन दोनों मामलात में FIR दर्ज हो चुकी है। कर्नाटक IAS अफसरान की एसोसिएशन ने बीजेपी रहनुमाओं के इन बेहुदा तबसरों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एक प्रेस रिलीज में जो एसोसिएशन की जानिब से X यानी साबिक ट्विटर पर शाये हुई, कहा गया, फौजिया तरन्नुम IAS एक बाकिरदार, फ़र्ज शनास और आवामी खिदमत के लिए पुरअज़्म अफसरा हैं, जिनका करियर शानदार मिसालों से भरा हुआ है। उनके मुताल्लिक़ रवि कुमार के तबसरे न सिर्फ बेबुनियाद हैं, बल्कि सरासर बेजा और अक्ल व मंतिक़ से खाली हैं। एसोसिएशन ने मज़ीद कहा कि ऐसे इश्तियालंगेज़ और झूठे बयानात न सिर्फ मुखलिस सिविल अफसरान की इज़्ज़त व वक़ार को मजरूह करते हैं, बल्कि इन्हें ज़हनी अज़ियत पहुँचाते हैं और फ़राइज़ की अंजामदही में एक किस्म की हरासानी के मुतरादिफ़ हैं। एसोसिएशन ने मुस्लिम अफसरा से मुकम्मल यकजहती का ऐलान करते हुए अफसोस का इजहार किया कि एक ऐसी अफसरा जो दियानतदारी और लगन के साथ रियासत के आवाम की खिदमत कर रही हैं, उनकी साख को अवामी तौर पर दागदार करने की कोशिश की जा रही है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। एसोसिएशन ने रवि कुमार से उनके गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल कबूल बयान पर गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया है और मुताल्लिका दफ़ात के तहत उनके खिलाफ गलत मालूमात के इरादी फैलाव और एक जिम्मेदार ओहदे पर फायज अफसर की तौहीन के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा भी किया है।
ایسوسی ایشن نے واضح کیا کہ سول افسران کو بلا خوف، تعصب اور دباؤ کے اپنے فرائض انجام دینے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ ہم ہر اس افسر کے ساتھ کھڑے ہیں جسے ناانصافی کا نشانہ بنایا جائے، اور ہم سول سروس کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ بی جے پی رہنما کے ان تبصروں پر ریاستی کانگریس کے قائدین کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا۔ کرناٹک کے وزیر پریانک کھڑگے نے بی جے پی ایم ایل سی کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا، جو لوگ اپنے ہی ہم وطنوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا انہیں ہم حقیقی بھارتی کہہ سکتے ہیں؟ ایسے لوگ در حقیقت سماج دشمن عناصر ہیں۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کرناٹک کے جنرل سیکریٹری مبین احمد نے بھی بی جے پی رہنما کے غیر ذمہ دارانہ اور شرمناک بیان کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا، ایسی زبان نہ صرف ناقابل قبول ہے بلکہ عوامی اداروں کی حرمت کی کھلی توہین ہے۔ کلبرگی کی سیاسی فضا کو گندی گالیوں سے آلودہ کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کے قائدین اس حد تک گر چکے ہیں کہ نازیبا الفاظ کے استعمال کے ساتھ بعض کی حرکات بھی عوامی مقامات پر فحاشی کی سطح کو چھو رہی ہے۔ یہ بی جے پی کے بعض حلقوں میں اخلاقی و نظریاتی پستی کی واضح علامت ہے۔ فوزیہ ترنم نے خود ان تبصروں پر کسی قسم کا بیان نہیں دیا ہے۔ ترنم جنوبی ہند سے واحد افسر تھیں جنہیں 2024 کے لوک سبھا اور 2023 کے ریاستی اسمبلی انتخابات کے دوران انتخابی نظم و نسق، سیکیورٹی اور ووٹر تعلیم کے شعبے میں نمایاں کارکردگی پر صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کے ہاتھوں 25 جنوری 2025 کو راشٹرپتی بھون میں اعزاز سے نوازا گیا۔ وہ ایکسپریس ایکسیلنس ان گورننس ایوارڈ کی بھی تیسری اشاعت کی فاتح رہ چکی ہیں، جو ایسے ضلع مجسٹریٹس کو دیا جاتا ہے جو ہندوستان میں بہتر حکمرانی کی قیادت کر رہے ہوں۔ یہ اعزاز 4 مارچ 2025 کو نئی دلی میں مرکزی وزیر اشونی وشنو نے پیش کیا۔ اس ایوارڈ کی جیوری کی صدارت جناب وجاہت حبیب اللہ، سابق چیئرمین اقلیتی کمیشن و چیف انفارمیشن کمشنر نے کی تھی۔ کنڑا میڈیا رپورٹس کے مطابق کلبرگی میں ان کی دیانت و کارکردگی دیکھنے کے بعد 7 وزراء نے انہیں اپنے اضلاع میں ڈپٹی کمشنر مقرر کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ چکبلہ پور میں تعلیمی معیار کی بہتری میں ان کی کوششیں نمایاں رہی ہیں۔ انہوں نے بنگلور میں 1 سال باغبانی کے شعبے میں خدمات انجام دیں۔ ضلع کوپل کی چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے انہوں نے غربت کے خاتمے، پانی کی فراہمی اور خواتین کی فلاح و بہبود پر کام کیا۔ کوپل میں انہوں نے خواتین کو ڈرائیونگ کی تربیت دے کر انہیں عوامی زندگی میں فعال بنایا۔ اسی طرح انہوں نے خواتین کو زرعی معاونات یعنی کرشی ساکھی اور مویشی پروری معاونات یعنی پشو ساکھی کے طور پر تربیت دی۔ وہ بنگلور میں پیدا ہوئیں اور وہیں پلی بڑھیں۔ بشپ کاٹن اسکول میں تعلیم حاصل کی، بی کام جیوتی نواس کالج سے مکمل کیا اور پی جی ڈی ایم کرسٹ یونیورسٹی سے حاصل کیا۔ انہوں نے ریزرو بینک آف انڈیا میں 3 ماہ کی انٹرنشپ، پھر ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز میں بطور بزنس انالسٹ کام کیا۔ تاہم انہوں نے 2010 میں اس مستحکم کارپوریٹ ملازمت سے استعفیٰ دے کر سول سروسز کی تیاری کا فیصلہ کیا۔ پہلے ہی مرحلے میں وہ انکم ٹیکس محکمے کے لیے انڈین ریونیو سروس میں منتخب ہو گئیں اور دوسرے مرحلے میں IAS کے لیے منتخب ہوئیں۔ ان کی پہلی تعیناتی ضلع اتر کنڑا یعنی کاروار میں ہوئی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج بھارت میں نام اور کام کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کا نام محمد، فوزیہ یا صوفیہ ہے تو آپ کے کام کی دیانتداری مشکوک ہو سکتی ہے، چاہے آپ نے فوج میں خدمات انجام دی ہوں یا غریبوں کے لیے پینے کا پانی مہیا کیا ہو۔ یہ وہ سوچ ہے جو ملک کو مذہبی منافرت کی دلدل میں دھکیل رہی ہے۔ IAS افسران کی تنظیم کا فوری اور سخت رد عمل قابل تعریف ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ابھی سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انصاف، اصول اور سول وقار کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اور عدلیہ بھی ایسے عناصر کے خلاف اسی جرأت سے کارروائی کرے گی، یا پھر سیاست کی مصلحتیں فرقہ وارانہ زہر کو نظر انداز کرتی رہیں گی؟ فوزیہ ترنم اور صوفیہ قریشی جیسے افسران صرف مسلمان نہیں بلکہ بھارت کے لیے سرمایہ ہیں۔ ان پر حملہ دراصل اس بھارت پر حملہ ہے جس کا خواب نہرو، آزاد اور ابوالکلام نے دیکھا تھا۔ وہ بھارت جو تنوع میں اتحاد کا مظہر تھا، جہاں کسی شہری سے اس کی قومیت ثابت کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ لمحہ ہمیں ایک اجتماعی سوال کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کیا ہم ایک ایسا بھارت چاہتے ہیں جہاں حب الوطنی کا ثبوت مذہب سے ماپا جائے، یا وہ بھارت جہاں خدمت، دیانت اور اصولوں کو ہی سب سے بڑا معیار مانا جائے؟ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اسپیس ایکس، ٹیسلا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے بالآخر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب انہوں نے ٹرمپ کے متنازع بڑے خوبصورت بل پر کھلے الفاظ میں عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔
ایلان مسک جو امریکی صدر کے سینئر مشیر کی حیثیت سے تنخواہ کے بغیر خدمات انجام دے رہے تھے، انہوں نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے انہیں حکومتی اخراجات میں کمی کی کوششوں میں حصہ لینے کا موقع دیا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اب وہ اس ذمہ داری سے الگ ہو چکے ہیں۔ ان کی علیحدگی کی تصدیق وائٹ ہاؤس کے اہلکاروں نے بھی کرتے ہوئے کہا، یہ درست ہے کہ ایلان مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو چھوڑ دیا ہے، ان کا ساتھ آج رات سے ختم ہو جائے گا۔ یہ پیش رفت صدر ٹرمپ کے اس مجوزہ بل کے بعد سامنے آئی ہے جسے انہوں نے خود بڑا خوبصورت بل کہا تھا، لیکن ایلان مسک نے اسے سراسر ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ مبصرین کے مطابق مسک کا یہ قدم واضح اشارہ ہے کہ وہ سیاسی مشاورت کے بجائے آزادانہ موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص ایسے بلز کے خلاف جنہیں وہ معیشت یا جدت ترازی کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ ایلان مسک کا یہ انداز ہمیشہ سے واضح رہا ہے کہ وہ اپنی رائے اور موقف کے اظہار میں جھجک محسوس نہیں کرتے، خواہ وہ کسی بھی طاقتور عہدے پر فائز ہوں۔ ان کی یہ علیحدگی مستقبل میں امریکی سیاسی منظرنامے میں ایک اور اہم موڑ کی نشاندہی کر سکتی ہے، جہاں ارب پتی صنعت کار اپنے اصولوں پر سودے بازی کو تیار نظر نہیں آتے۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ بامبے ہائی کورٹ نے مالیگاؤں کی معروف مسلم بستی قلعہ جھوپڑ پٹی کو کارپوریشن کی جانب سے خالی کرنے کے نوٹس پر عارضی روک لگا دی ہے۔ 2 رکنی بینچ کے جسٹس گوری گوڈسے اور جسٹس سوم شیکھر سندرسن نے تحصیلدار کو حکم دیا ہے کہ وہ مقدمے کی اگلی سماعت تک جھوپڑی مالکان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ مالیگاؤں کے 100 سے زائد غریب مکینوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ تحصیلدار نے محض غریب مسلمانوں کو جھوپڑیاں خالی کرنے کے نوٹس دیے ہیں، جبکہ قلعے کے اندر غیر قانونی اسکول، جم خانہ اور ٹینس کورٹ سمیت دیگر مراکز کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے اس عدم توازن کی وضاحت طلب کی ہے۔ ایڈوکیٹ دیسائی نے عدالت کو بتایا کہ جھوپڑی مالکان کو قلعے کے باہر سے نوٹس دیے گئے، جہاں بستی تقریباً 40 سالوں سے آباد ہے، مگر قلعے کے اندر موجود مراکز کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ تحصیلدار کچھ فرقہ پرستوں کے دباؤ میں آ کر صرف غریب مسلمانوں کی بستی اجاڑنا چاہتے ہیں۔ نوٹس جاری ہونے کے بعد سے جھوپڑی مالکان شدید پریشانی میں تھے اور انہوں نے مقامی سیاسی اور سماجی رہنماؤں بشمول سابق MLA شیخ آصف کی مدد سے ہائی کورٹ میں عرضداشت دائر کی، جس پر آج سماعت ہوئی اور انہیں عارضی راحت دی گئی۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو حکم دیا ہے کہ وہ مقدمے کی اگلی سماعت تک حلف نامہ جمع کرائیں، جس میں نوٹس کی تفصیل اور ان پر عمل درآمد کی وضاحت شامل ہو۔ اگرچہ بامبے ہائی کورٹ کا یہ عارضی فیصلہ مالیگاؤں کی مسلم بستی کے مکینوں کے لیے کچھ حد تک راحت کا باعث ہے، مگر یہ صرف ایک وقتی اسٹے ہے جو معاملے کے مکمل حل کی ضمانت نہیں دیتا۔ ایسے 1-2 مقدمات میں ملنے والی راحت کو زیادہ بڑی کامیابی یا مستقل تحفظ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اصل مسئلہ تو اس نظامی ناانصافی اور غیر مساوی رویے کا ہے جس کی بنیاد پر صرف مخصوص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں حقیقی انصاف اور مساوات کی راہ ہموار کرنے کے لیے مستقل اور جامع اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔